رہی ہے تم سے زہرا یا علی پردہ شب میں میری میت اٹھانا یا علی آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا پسلیاں توڑی گئی کیسے یہ بتلاؤں گی میں حشر کے میدان میں بیس حال میں آؤں گی میں ہاتھ پہلو سے نہ تم میں راحت آنا یا علی آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا وہ مصیبت آپ نے اچھا ہوا دیکھی نہیں اب میں سیدھے ہاتھ سے تسبیح بھی پڑھ سکتی نہیں ایسا کنفذ نے ہے مارا تازیانہ یا علی آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا تازیان کی اذیت کا اٹھانا ایک طرف وہ تماچے قتل محسن در جلانا ایک طرف سب سے مشکل تھا مگر دربار جانا یا علی آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں ایسا بدلا ہے مدینہ اپنا حق مانگ رہی ہوں غاصب سے کلمہ گو کوئی سی نشی ہے اور میں کب سے کھڑی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بن پوچھا ہے در نے بتا کیا کیا مسجد میں ہوا رو کے بس اتنا کہا کبھی دیواروں کو تھاما کبھی میں خاک پہ بیٹھی ہوں تھک کبھی بیٹوں نے سنبھالا کبھی رستے میں گری ہوں ایک تحریر بولی دربار میں آ کر لوگ
ایسے خاموش ہو کیوں کہنا چاہو جو کہو اماں کچھ تو بولو رو کے بولی بیٹوں سے سات بہنوں کا نبھانا کربل میں ننگے سر کیسے چلے گی بس یہی سوچ رہی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں ہرا لوگوں میں جتنے دکھ میں نے سہے گر وہ دن پہ بھی پڑے وہ سہارات بنے یہی دکھ کم تو نہیں ہے اس خیبر تنہا مدینے میں ہوئی کوئی سنتا ہی نہیں ہے کہ میں کیا بول رہی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر لوگوں میں بنت علی صلوات صلوات پر محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں انگلی پکڑ کے چلایا سینے سے تم نے لگایا ان 3 سالوں میں اماں تم نے بہت کچھ سکھایا ماں سے بچھڑ کے جیتے ہیں کیسے کیا یہ سکھاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں دروازہ جب سے گرا ہے پہلو شکستہ ہوا ہے ٹوٹی ہوئی پاس لیا ہے شبیر سب جانتا ہے تکلیف میں ہوں بچوں کو اپنے کب یہ بتاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں قصہ مجھے ایک ماں کا بھیا حسن نے سنایا بیٹا وہی سامنے تھا جب ماں نے کھایا تماچا اب اپنے گھر میں بیٹوں سے اپنا چہرہ چھپاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں ایک روز
روز ایسا بھی آیا تھا فاطمہ کا جنازہ، رخ سے کفن جب ہٹایا، شبیر نے ماں سے پوچھا، زیر کفن بھی آواز سن کے آنسو بہاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، بن ماں کے بچوں سے آ کے جب حال پوچھا علی نے، ہائے رضا اور ذیشان، شبیر رو رو کے بولے، اے بابا گھر میں لگتا نہیں دل جب یاد آتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں۔ جو بھی مومنین باہر جا بجا کھڑے ہیں ان سے عاجزانہ دستبستہ گزارش ہے کہ فرش عزا کے اندر تشریف لائیں۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ پکاری زینب غریب رو رو، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو، بتاؤ یا فاطمہ کہاں ہو، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو، نہ غم اتنا رلا صدا تم اپنی سناؤ ماں، کہاں سدھارے کہاں سدھارے ہو آؤ ماں، یتیم کہتے ہیں لوگ، ستم ہے یا فاطمہ یہ کیسا ہوا ہے جینا، عذاب کیسا دیا ہے تم نے، دیا ہے تم نے، خطاب کیسا یتیم کہتے ہیں لوگ، جہاں میں اب جی کے کیا کرے ہم، فلک کا کسے گلا کرے ہم، کہو کہاں تک، کہو کہاں تک سنا کرے ہم، یتیم کہتے ہیں لوگ، اجل نے نانا
ماں کا بھی سایہ ہم آج کسے کہے خدایا یتیم کہتے ہیں لوگ ہم نکل کے روزے سے آنا ترس یتیموں پہ کھاؤ نانا ہمیں گلے سے لگاؤ نانا یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو پکار زینب غریب رو رو یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو. بر محمد والے محمد صلوات کہتی تھی روگ زینب نالا جواب دو خاموش کیوں ہے میرے اماں جواب دو کیا ہو گیا اجر کا ساما جواب دو ہوتے ہیں بیٹے آپ قربان جواب دو اب تو برائے خالق یزدان جواب دو اماں جواب دو میرے اماں جواب دو نانا کا سایہ سر سے اڑا صبر کر لیا پہلو پہ ڈر گرایا گیا صبر کر لیا او مات نے جو ظلم کیا صبر کر لیا اس ظلم کا گلانا کیا صبر کر لیا کیسے جزاویرا میرے اماں جواب دو اماں جواب دو میرے اماں جواب بھائی حسن حسین ہے گریا اڑو کھمبا ہے اب تمہارا پریشان اڑو کچھ بولتے نہیں میرے اماں اڑو کیسے لگی ہے نیند میں قربان اڑو زینب کہے گے اب کسے اماں جواب دو اماں جواب دو میرے اماں جواب دو اے غم نصیب مادر مضطر اڑو آئے گا صبر اب مجھے کیوں کر اڑو اب تو برائے خالق
در پیتے ہیں آپ کے دعا کر اٹھو محبوب کبریا کے دل جا جواب دو اماں جواب دو میرے اماں جواب دو میرے اماں جواب دو دینے لگے جو غسل تو روئے بہت لے تھاما جگر کو پہلو پا جس دم نظر پڑے فاروق جو غسل سے ہوئے رو کر صدائے دے زینب بابا وہ دیکھ زینب بابا وہ دیکھ زینب بابا وہ دیکھ لو بیٹی تمہارے آتی ہے نالا جواب دو اماں جواب دو اماں جواب دو میرے بھائی حسین روتے ہیں اٹھ کر گلے لگا غم میں تمہارے پیتے ہیں سر انہیں منا تم بات سے اپنے آخری ملتے ہوئے تو جاؤ پھر ایک بار بیٹی کو پھر ایک بار بیٹی کو میں صدا کیا سو رہے ہو تم پہ میں قربا جواب دو اماں جواب دو میرے اماں جواب دو میرے اماں جواب دو اے میری غمزدہ دلگار اماں جان محبوب کبریا کے عزادار اماں جان کیا ہو گئے جان سے بیزار اماں جان کچھ تو کہو زبان سے کچھ تو کہو زبان سے بیٹی کھڑی المسترو خیرہ جواب دو اماں جواب دو میرے اماں جواب دو میرے اماں جواب بابا ہے صرف گریہ وہ زاری اٹھو اٹھو دیکھو تو سارے گھر کی تباہی اٹھو اٹھو تم کو خصم حکیم واری اٹھو اٹھو لو آ گئی تمہاری لو آ گئی تمہارے سہارے اٹھو در پہ بوزرو سلمہ جواب دو اماں جواب دو میرے اماں جواب دو میرے اماں جواب دو میرے اماں جواب دو ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تمام مومن کرام سے گزارش ہے باہر کیا وجہ کھڑے ہوئے ہیں ان سے ہماری معظمانہ معجزانہ دستبردار گزارش ہے کہ فرشِ اعظم میں تشریف لائیں. میں مولانا موصوف کو 4 مصر سے دعوت سخن دیتا ہوں. تمام مومن کرام سے گزارش ہے جو باہر کھڑے ہوئے ہیں ان سے ہماری معظمانہ گزارش ہے کہ فرشِ اعظم میں تشریف لائیں.
और जो भी मोमिन कराम निकले हुए हैं उनसे गुजारिश है कि थोड़ा थोड़ा मिंबर के करीब सिमट जाएं। नारे सलवात। ये वो फातिमा हैं जिनको सारी फजीलतें तवाफ़ करती हैं और हर फजीलत इनसे वाबस्ता होकर के फ़ख्र महसूस करती है। ये मरकज़ कुल्ले जहाँ हैं, कुल जहाँ का मरकज़ हैं कि शायर कहता है कि रफ्तार का करीना अबरार खोलता है, रफ्तार का करीना अबरार खोलता है, हर अहले दिल नज़र को मीज़ान तौलता है, हर अहले दिल नज़र को मीज़ान तौलता है। और ततहीर के मुहाफिज निकले मुबाहिले को, ततहीर के मुहाफिज निकले मुबाहिले को, खामोश है ज़बाने किरदार बोलता है, खामोश है ज़बाने किरदार बोलता है। और आईने जमाले रिसालत है फातिमा, आईने जमाले रिसालत है फातिमा, महबूबे किरदगार की सूरत है फातिमा। और घर पर गए रसूल ये कहते थे बार बार, घर पर गए रसूल ये कहते थे बार बार, क्या बाप आए घर में इजाज़त है फातिमा, क्या बाप आए घर में इजाज़त है फातिमा, क्या बाप आए घर में इजाज़त है फातिमा। चार मिसरे उस बात फरमाए कि उतरा है इनके दर पे सितारा बसत खुलूस, उतरा है इनके दर पे सितारा बसत खुलूस। देखो ज़माने वालों ये अज़मत बतूल की, देखो ज़माने वालों ये अज़मत बतूल की। और ड्योढ़ी पे आके मौत भी तब तक खड़ी रही, ड्योढ़ी पे आके मौत भी तब तक खड़ी रही जब तक मिली न उसको इजाज़त बतूल की, जब तक मिली न उसको इजाज़त बतूल की। तमाम मोमिन कराम से गुजारिश है कि थोड़ा थोड़ा सिमट हैं कि मरियम है हाजरा है नसारा है फातिमा, मरियम है हाजरा है नसारा है फातिमा, कद आइनों का पस्त है बाला है फातिमा। और हैदर है वो नमाज शुजाअत ने जो पढ़ी, हैदर है वो नमाज शुजाअत ने जो पढ़ी, इस्मत ने जो किया है वो सजदा है फातिमा, इस्मत ने जो किया है वो सजदा है फातिमा। और लो इस्तिखारा करके ये उक़दा भी खुल गया, लो इस्तिखारा करके ये उक़दा भी खुल गया, कुदरत से गुफ्तगू का वसीला है फातिमा, कुदरत से गुफ्तगू का वसीला है फातिमा। और रिजवान लेके आ गया हसनैन के लिबास, रिजवान लेके आ गया हसनैन के लिबास। अब तो कहो खुदा का इरादा है फातिमा, अब तो कहो खुदा का इरादा है फातिमा। आइए नी मिसरों के ज़ैल में मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मीर मंजूर रज़ा अब्दी साहब से कि मिंबर रसूल पे आएँ और अपने नूरानी बयान से मोमिनीन के दिलों को मुनव्वर करें। मौसूफ का इस्तकबाल एक नारे सलवात से करें, नारे सलवात। थोड़ा थोड़ा सामने आ जाए, अच्छा एकदम पूरी जगह खाली है इधर। रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وخلق الأشياء ناطقة بحمده وشكره حميدا لم يزل محمودا لا يزال. الصلاة والسلام التحية والإكرام على الرسول الأمي المكي المدني الهاشمي التهامي الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين المخاطب بطه وياسين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له بالغدو والآصال. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. بہتر انداز میں سب مل کر ایک مرتبہ غدیری صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. جانے دعا روح دعا اور تمام دعاؤں کا خلاصہ جس کو زیارت عاشوراء نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اگر زندگی بھر کی تمام دعاؤں کو ایک دعا میں خلاصہ کیا جائے تو یہ زیارت عاشوراء کی بہترین دعا ہوگی. اس لیے کہ زیارت عاشوراء صرف زیارت نہیں ہے بلکہ دعاؤں کا بھی عظیم خزانہ ہے. اللہم جل محیایا محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. اے میرے اللہ ہماری زندگی کو محمد و آل محمد کی زندگی کی طرح اور ہماری موت کو محمد و آل محمد کی موت کی طرح قرار دے دے. اس لیے کہ ان کی زندگی بھی کامیاب موت بھی کامیاب آنا بھی کامیابی کا اعلان کرتے ہوئے اور دنیا سے گئے بھی ہیں تو کامیابی کا اعلان کرتے ہوئے. ہم روزانہ عبادت کرتے ہیں نماز کے ذریعے سے ذکر کے ذریعے سے تلاوت کے ذریعے سے عبادت کرتے ہیں اور ہر عبادت کا ایک ہی مقصد ہے. پوری توجہ انشاءاللہ. ہر عبادت کا
ایک ہی مقصد ہے، اور عبادت سے پہلے اپنے ذہن میں یہ بات محفوظ رکھ لیں کہ اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہماری عبادتوں سے بے نیاز ہے، اور اسے عبادت کرنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ فرشتے اس کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، انبیاء اس کی عبادت کرتے ہیں، ائمہ اس کی عبادت کرتے ہیں، مرسلین اس کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ ہم جیسوں کی ٹوٹی پوٹی عبادت لے کر کیا کرے گا؟ عبادت کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس عبادت کے ذریعے سے اللہ سے قریب ہو جائیں۔ وہ عبادت ہی کیا جو آپ کو اللہ سے قریب نہ کر سکے، وہ عبادت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہر عبادت میں شرط ہے۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ قربتاً، بولیے گا، الی اللہ، اللہ سے قریب ہونا، اللہ سے قریب ہونا۔ وہ کہاں رہتا ہے کہ جہاں جا کر ہم اللہ سے قریب ہو جائیں؟ بچپن میں یہ سنا تھا کہ وہ مسجد میں رہتا ہے، وہ خدا ہی کیا جو مسجد میں محدود ہو جائے، وہ خدا ہی کیا جو کعبے میں محدود ہو جائے۔ میرا خدا وہ ہے جس کا پتہ یہ ہے، جس کا پتہ یہ ہے، جس کا ایڈریس یہ ہے کہ وہ ہر جگہ رہتا ہے۔ تو ڈھونڈی وہ چیز جاتی ہے کہ جس کا پتہ نہ ہو۔ اللہ کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میرا پروردگار انسان کے شہرگ سے زیادہ قریب ہے۔ جو اتنا قریب ہے وہ تم سے دور کہاں ہے؟ بہت زیادہ قریب ہے، لیکن اس سے قریب ہونے کے لیے کسی مکان میں جانا شرط نہیں ہے، کسی وقت میں جانا شرط نہیں ہے۔ پہلی اور بنیادی اور اساسی شرط یہ ہے کہ اگر اللہ سے قریب ہونا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، اللہ سے قریب ہونے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے محمد و آل محمد کا در۔ ان کے بغیر اللہ سے قریب ہو ہی نہیں سکتے، اور جو یہ کہتا ہے کہ ہم ان کو چھوڑ کر اللہ سے قریب ہیں یا اللہ سے قریب ہو جائیں گے، وہ جھوٹا ہے، اس لیے کہ یہی وہ ذات مقدسہ ہیں جو اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ ان سے قریب ہونا اللہ سے قریب ہونا ہے۔ اب دیکھیے گا قرآن مجید، کوشش کریں ہم زندگی میں قرآن مجید کو پڑھتے رہیں، یہی ہمارے لیے دستور حیات ہے، زندگی کا بہترین فارمولہ ہے، اس لیے کہ قرآن مردوں کے لیے مخصوص نہیں کیا جا سکتا، زندوں کو زندگی دینے کے لیے نازل کیا گیا۔ ایک آیت بھی ایک مجلس میں سمجھ میں آ جائے تو مجلسوں کا مقصد پورا ہو جائے۔ قرآن نے کچھ گھروں کا تعارف کرایا، قرآن مجید نے کچھ گھروں کا تعارف کروایا، کچھ گھروں کو پہچانوایا ہے۔ دیکھیے گا، گھر اور ہوتے ہیں، گھر والے اور ہوتے ہیں، گھر اور ہوتے ہیں، گھر والے اور ہوتے ہیں۔ گھروں کو گھر والوں پہ قربان کیا جاتا ہے، گھر والوں کو گھروں پہ قربان نہیں کیا جاتا۔ اور سب گھر برابر نہیں ہیں، دنیا میں جتنے گھر، بے شمار گھر ہیں، ہر انسان کے پاس ایک گھر ہے، ہر مسلمان کے پاس گھر ہے، ہر مومن کے پاس گھر ہے، ہر انسان کے پاس گھر ہے، لیکن یہ گھروں کی بھی ایک باؤنڈری ہوتی ہے نا بھائی، گھروں کا ایک دائرہ ہوتا ہے، گھروں کے بھی حدود ہوتے ہیں، لیمٹس ہوتے ہیں۔ قرآن یہ حکم دے رہا ہے کہ دیکھو خبردار، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ خبردار، جب کسی مومن کے گھر میں جانا تو اجازت کے بغیر داخل نہ ہونا، یہ آداب سکھایا جا رہا ہے۔ کسی بھی مومن کے گھر میں داخل ہونا تو پہلی شرط کیا ہے؟ اجازت، پرمیشن کے بغیر
दाखिल नहीं हो सकते। ये मेरे भाई का घर है, ये मेरे रिश्तेदार का घर है, नहीं, ये कुरानी दस्तूर है, ये अदब सिखाया जा रहा है। यहां तक कि बच्चों के लिए इतना भी कहा गया कि वो इजाजत के बगैर अपने मां बाप के बेडरूम में भी दाखिल नहीं हो सकते। ये आदाब सिखाया जा रहा है। देखो, खबरदार, मोमिनों के घरों की अजमत को पहचानो कि जब मोमिन के घर में दाखिल होना तो इजाजत के बगैर दाखिल ना होना। जब मोमिन के घर में इजाजत के बगैर दाखिल नहीं हो सकते तो कोई फातिमा के घर में इजाजत के बगैर कैसे दाखिल हो जाए? कोई बैत में दाखिल नहीं हो सकता तो अहले बैत में कैसे दाखिल हो जाए? दूसरी शर्त, वतुसल्लिमू अला अहलिहा। घरों में दाखिल होना तो पहली शर्त क्या है? इजाजत। दूसरी शर्त क्या है? सलाम करके दाखिल होना। सलाम का फलसफा क्या है? बड़ी मुख्तसर सी दुआ है भाई। सलाम क्या है? एक कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है कि किसी ने हाथ हिला दिया तो आपने भी हाथ हिला दिया, किसी ने हाय कह दिया तो आपने भी हाय कह दिया। देखिएगा, इस्लाम कितना कामिल और मुकम्मल दीन है कि उसने छोटे से लफ्ज को भी बेकार नहीं बनाया। एक मुकम्मल दुआ है, एक सलाम, सलामुन अलैकुम, एक कामिल दुआ है। खबरदार, सिर्फ ये मकसद जो है हाथ हिलाने से पूरा नहीं होता, सिर्फ सर हिलाने से पूरा नहीं होता। आजकल एक फैशन बन गया है कि एक दूसरे को मिलते भी हैं तो हाथ हिला लेते हैं, वो भी हाथ हिला लेता है। ना हाथ उठाने वाले को फायदा है, ना जवाब देने वाले को फायदा है, ना हाय कहने वाले को फायदा है, ना हलो कहने वाले को फायदा है। देखिए, इस्लाम ने क्या खूबसूरत निजाम बनाया। का देखो, मुख्तसर, सबसे मुख्तसर दुआ है। तुम्हारे गुफ्तगू की इब्तिदा भी दुआ से हो। सलामुन अलैकुम यानी क्या? तुम पर सलामती हो। बात करने की इब्तिदा भी सलामती। कितना खूबसूरत दीन है कि जो तुम्हारी सलामती चाहता है और जवाब में जो सलाम करता है वो भी तुम्हारी सलामती चाहता है। मोमिन से मिलना तो सलाम करना, पूरा सलाम करना। और यही फलसफा जियारत का भी है। अब समझ में आया कि जियारत का फलसफा क्या है? इमामों के रोजों पर जाते हैं, हरम में जाते हैं या किसी भी इमाम की तरफ रुख करके आप सलाम करते हैं। उलमा फरमाते हैं कि अगर तुम अपनी जिंदगी में सलामती चाहते हो तो बहुत आसान फार्मूला है। सुबह उठकर बिस्तर में अपनी तवज्जो को, अपनी नीयत को, अपने इरादे को रुख करके वक्त के इमाम की तरफ सलाम कर लो। इसलिए कि सलाम क्या है भाई? सलाम करना क्या है? मुस्तहब है। जवाब सलाम क्या है? वाजिब है। जब एक मुसलमान से जवाब सलाम नहीं छूटता तो इमाम वक्त से जवाब सलाम क्या छूटेगा? हम इमाम के लिए सलामती की दुआ करें ये और बात है, इमाम वक्त किसी की सलामती की दुआ करें ये और बात है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। कुरान में पढ़िए, घरों का तस्करा। फी बुयूतिन, सूरह नूर की आयत है, फी बुयूतिन अज़नल्लाह अन तुरफा। कुछ घर ऐसे हैं, नूरानी घर, रोशनी वाले घर ऐसे हैं कि अल्लाह ने इजाजत दी है कि उनको बुलंद रखा जाए। वो बुलंद है और बुलंद करने का हक किसको है? अल्लाह को है। इसलिए कि दुनिया वाले क्या बुलंद करेंगे? क्या मैं किसी को बुलंद करूंगा? हम ये समझते हैं कि लोग वाह वाह कहेंगे तो हम बुलंद हो जाएंगे, लोग नाम लेंगे तो हम बुलंद हो जाएंगे। ना कोई शोहरत से बुलंद होता है, ना कोई माल से बुलंद होता है, ना कोई ओहदे से बुलंद होता है। अल्लाह जिसे बुलंद करना चाहे वो बुलंद होता है। खुदा के नामों को पढ़िए। खुदा के 1000 से ज्यादा नाम है। खुदा के उन 1000 से ज्यादा नामों में एक नाम है हुआ रफी। वो बुलंद है और बुलंद करने का हक भी उसी को है।
रफीउस समावाति वल अर्द, वो आसमानों जमीनों को बुलंद करने वाला, और वो जात जिसे बुलंदी अता कर देती है वो कभी पस्त हो नहीं सकता। अल्लाह ने अपने खास बंदों को बुलंदी अता की, और वो बुलंदी ऐसे उनके साथ जुड़ गई कि वो जहां जाएंगे बुलंदी अता करेंगे। तवज्जो का तालिब हूं, अगर मक्के में आ जाए तो मक्के को बुलंद कर देंगे। मक्के में गए तो मक्का मुकर्रमा हो गया, मदीना पहुंचे मदीना मुनव्वरा हो गया, नजफ पहुंचे तो नजफ अशरफ हो गया, करबला में पहुंचे तो करबला मुअल्ला हो गया। ये वो बुलंद हस्तियां हैं कि जब अर्श में थी तो अर्श मुअल्ला, करबला में आई तो करबला मुअल्ला हो गया। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। एक बहुत खूबसूरत अरबी का शेर है कि शायर कहता है कि क़ालू लिअलिय्यिन उला क़ुल्तु ला बलिल उला बिअलिय्यिन उला। लोग कहते हैं कि अली बुलंद है, लोग कहते हैं कि अली, इसलिए कि नाम भी अली है। अली का मतलब क्या, बोलिएगा, अली का मतलब क्या? बुलंदी। नाम भी बुलंद है, जात भी बुलंद है, किरदार भी बुलंद है। शायर कहता है कि लोग कहते हैं कि अली बुलंद है, लेकिन मैं कहता हूं कि अली बुलंद नहीं है, बल्कि बुलंदियां हैं जो जिसकी वजह से, अली की वजह से इल्म बुलंद है, अली की वजह से इबादत बुलंद है, अली की वजह से शुजाअत बुलंद है, अली की वजह से सखावत बुलंद है, अली की वजह से मक्का व मदीना बुलंद है, अली की वजह से। जो जात बुलंदियों को बुलंदी अता करे वो जात कितनी बुलंद होगी। या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला फी बुयूतिन अज़नल्लाह। कुछ घर ऐसे हैं कि अल्लाह ने इजाजत दी है कि उसको बुलंद रखा जाए। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो इस आयत के ज़ैल में ये रिवायत मौजूद है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि हादिही बुयूतुल अनबिया, ये कौन से घर हैं? नबियों के घर हैं। तो इस आयत करीमा के नाजिल होने के बाद अबू बकर भी वहां मौजूद थे। उन्होंने पूछ लिया अली व फातिमा के घर की तरफ इशारा करके, या रसूल अल्लाह क्या ये घर भी उन घरों में है? तो रसूल अल्लाह ने फरमाया नअम बल हिया मिन अफाज़िलहा, हां ये घर भी उन घरों में से है, बल्कि उन सब घरों में बाफजीलत घर है। सब घर बराबर नहीं है। मैं आपको इस मौजू को लेकर आया इसलिए ताकि आप पहले घर की अजमत को समझें। जब घर की अजमत समझ में आएगी तो घर वाले समझ में आएंगे। जब इनके घर के जैसा कोई घर नहीं है तो इसके घराने के बराबर कोई घराना क्या हो सकता है? इस घर की खुसूसियत क्या है? इस घर की पहली खुसूसियत यह है कि यह घर दारुल वही है, वही का घर। वही क्या चीज है? अल्लाह और बंदे में जो राबिता होता है उसे वही कहते हैं, और डायरेक्ट नहीं, या फरिश्ते के जरिए से या किसी और चीज के जरिए से। अल्लाह ने जब भी किसी नबी से कलाम करना चाहा तो जिब्राइल के जरिए से, या जब जनाबे मूसा से कलाम करना चाहा तो दरख्त के जरिए से या पत्थर के जरिए से। ठीक है, इसको वही कहते हैं, खास राबिता। ये ज़हरा का घर कौन सा घर है? दारुल वही है। दारुल वही है यानी क्या? अल्लाह की तरफ से इस घर में वही नाजिल होती है। यानी क्या? कुरान की आयतें नाजिल होती हैं। फातिमा ज़हरा ने जब से इस घर में आंख खोली है, कुरान मजीद की आयतों को नाजिल होते हुए देखा है।
آیتوں کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. گھر میں قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتی رہی. شہزادی نے اپنی آنکھوں سے آیتوں کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا. کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور یہ سلسلہ وفات رسول کے بعد بھی جاری رہا. روایت میں ہے کہ جب تک شہزادی فاطمہ زہرا قید حیات میں تھی نزول وحی کا سلسلہ جاری تھا, وحی منقطع نہیں ہوئی تھی. اس لیے آپ کے القاب میں سے ایک لقب ہے محدثہ. محدثہ بھی ہیں, محدثہ بھی ہیں. محدث کہتے ہیں حدیث نقل کرنے والے کو. کوئی بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی عالم نے اگر حدیث کو نقل کیا ہے تو وہ محدث ہو سکتا ہے, لیکن ہر کوئی محدث نہیں ہو سکتا. محدث یعنی حدیث کو نقل کرنے والا. محدثہ وہ ہے کہ جس نے فرشتوں سے کلام کیا ہو. لوگوں سے کلام کرنا اور ہے, فرشتوں سے کلام کرنا اور ہے. وحی کو نازل ہوتے ہوئے شہزادی نے اپنے گھر میں دیکھا. اس گھر کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ فرشتوں کے نازل ہونے کا گھر. فرشتے کوئی معمولی مخلوق نہیں ہے بھائی. فرشتے نورانی مخلوق ہیں. اگر کوئی انسان گھر میں آ جائے تو تعجب کی بات نہیں. کوئی مسلمان آپ سے ملنے کے لیے آ جائے تعجب کی بات نہیں. کوئی مومن بھی آ جائے تو تعجب کی بات نہیں. فرشتے پاک معصوم مخلوق, آسمانی مخلوق, روحانی مخلوق, نورانی مخلوق. یہ ہر گھر میں نازل نہیں ہوتے. شیطان ہر ایک کے پاس آ سکتا ہے لیکن فرشتے ہر ایک کے پاس نہیں آتے. مختلف الملائکہ, جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاز جو ہے ہر جگہ لینڈ نہیں ہوتا ہے. جہاز اترنے کے لیے جہاز کا اڈا چاہیے, ایئرپورٹ چاہیے, وہیں پر جہاز اتر سکتا ہے. بس اسی طرح سے آپ سمجھیں فرشتوں کو بھی نازل ہونے کے لیے ایک مخصوص مکان کی ضرورت ہے. اس مکان کا نام ہے فاطمہ زہرا کا مکان. فرشتے آ رہے ہیں اور فرشتے جو آسمان میں رہتے ہیں کوئی بیکار مخلوق نہیں ہے. ہماری طرح سے چلو بیکار ہیں کسی کے پاس پہنچ جاتے ہیں, بیکار ہیں کسی کے گھر میں چلے جاتے ہیں, بیکار ہیں کسی سے ملنے کے لیے چلے جاتے ہیں. نہیں, فرشتے جب سے پیدا کیے گئے ہیں سب کے سب عبادت میں مصروف. کوئی قیام میں ہے تو قیام میں, کوئی رکوع میں ہے تو حالت رکوع میں, کوئی سجدے میں ہے تو حالت سجدہ میں, کوئی ذکر میں ہے تو ذکر کرتا رہے گا قیامت تک. ایک لمحے کے لیے بھی فرشتے کوئی بیکار مخلوق نہیں ہے, مسلسل محو ہیں عبادت میں. اور اگر یہ فرشتے آسمان سے اتر کے آ رہے ہیں فاطمہ زہرا کے گھر میں تو یہ کس بات کی دلیل ہے کہ یہ گھر میں آ رہے ہیں. سجدے والے نے سجدہ چھوڑا, قیام والے نے قیام کو چھوڑا, رکوع والے نے رکوع کو چھوڑا, ذکر والے نے ذکر کو چھوڑا. یہ اپنے عبادت کو چھوڑ کر در فاطمہ پر آ کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ وہ گھر ہے کہ جس کی وجہ سے قیام بھی باقی ہے, رکوع بھی باقی ہے, سجدہ بھی باقی ہے اور عبادت بھی باقی ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. احسنت. یہ وہ گھر ہے جہاں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان فرشتوں میں ایک سردار ہے جن کو سید الملائکہ کہتے ہیں, جناب جبرائیل امین, ذی القوۃ المتین, پاورفل فرشتہ,
मालूम है वो फरिश्ते बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, एक फरिश्ते में 1000 से ज्यादा इंसानों की ताकत पाई जाती, और वो नूरानी मखलूक मुजर्रद किसी एक जगह महदूद नहीं है। और इतने बड़े बड़े फरिश्ते अपना इख्तियार रखते हुए, अपनी ताकत रखते हुए, अपना पावर रखते हुए दरे फातिमा पर आते हैं तो क्या बनकर आते हैं? गौर नहीं किया आपने? क्या बनकर आते हैं? साइल बनकर आते हैं। दरे फातिमा पर आते हैं तो मांगने के लिए आते हैं, छीनने के लिए नहीं आते। ये फरिश्ते मुसलसल आ के बता रहे हैं कि देखो इस दर पे आना तो छीनने के लिए ना आना, मांगने के लिए आना। इसलिए कि छीनने वाला जालिम होता है, मांगने वाला साइल होता है। ये वो घराना है जो साइल को कभी वापस नहीं लौटाता। अरे बागे फिदक छीनने वाले कम से कम मलाइका से ये दर्श लेते होते कि अगर बागे फिदक भी मांगा जाता तो दे दिया जाता। अरे जिस घर की कनीज फिजा खैरात में जन्नतें अता कर देती है, शहजादी क्या कुछ अता नहीं कर सकती थी, लेकिन मांगा नहीं, छीन कर अपने जालिम होने का हुक्म दिया। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। दारुल वही है, दारे नुज़ूले मलक है। और ये घर कौन सा घर है? दारुल हिदाया, हिदायत का मरकज। हर कोई अगर वो हिदायत का तालिब है, कौन नहीं चाहता हिदायत? हर कोई हिदायत के पीछे लगा हुआ है ना भाई, उसे मुझे हिदायत मिल जाए। सबसे कीमती चीज हिदायत है। बाकी माल तो मिल जाएगा, ओहदे भी मिल जाएंगे, घर आप बना लेंगे, सब कुछ आप बना सकते हैं, सब कुछ आप पा सकते हैं, लेकिन हिदायत बहुत ज्यादा कीमती चीज है। इसलिए रोजाना वाजिबी तौर पर आपको हुक्म दिया गया कि हर नमाज में ये दुआ मांगे। तो कौन सी दुआ है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हर वाजिबी नमाज में, कोई नमाज ऐसी नहीं है जिसमें फातिहा ना हो। ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब। हर नमाज में सूरह फातिहा, और सूरह फातिहा में ये दुआ वाजिब है। ये दुआ मांगना 10 मरतबा रोजाना वाजिब है। किसी ने एक आलिम दीन से पूछा, बताइए कि अगर मुझे सिर्फ एक दुआ मांगने की मोहलत दी जाए तो मैं क्या मांगू? कभी गौर किया आपने इस पर? हालांकि दुआ मांगने में आपको कोई कैद नहीं है, कोई महदूदियत नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, आप कुछ भी मांगिए अल्लाह की बारगाह में। इसलिए कि देने वाला लामहदूद है, वो अता करने वाला कितना दे सकता है? आप अपनी ताकत के मुताबिक आप मांगते हैं ना, मुझे ये दे दे, मुझे ये दे, मुझे ये दे, मुझे ये दे, कितना लिमिटेड है। मांगने वाले से पता चल जाता है कि उसका जहन कितना महदूद है। हर आदमी जब एक मरतबा कुछ मांगता है, सवाल करता है, सवाल से पता चल जाता है कि वो है क्या। इसलिए कहा जाता है ना कि दुआ वो मांगो कि जो तुम्हें दुनिया भी आबाद कर दे, तुम्हारी आखिरत को भी कामयाब बना दे। ये दुनिया बहरहाल गुजर जाएगी, चंद दिन है, गुजर जाएगी, मुश्किलात के साथ गुजर जाएगी, मुसीबतों के साथ गुजर जाएगी। घर हो ना हो गुजर जाएगा, पैसा हो ना हो गुजर जाएगा। किसी एक बादशाह ने एक वजीर से पूछा, बताओ एक ऐसा जुमला कि जब भी मैं सुनूं मुझे सुकून आए। तो वजीर ने एक जुमला कहा कि एक जुमला याद रख लो, हमेशा तुम्हें सुकून मिलेगा। वो जुमला है कि ये भी गुजर जाएगा, ये भी गुजर जाएगा। जब भी कोई प्रॉब्लम आए, बीमारी आए, मुसीबत आए, प्रॉब्लम्स आए, तो हमेशा ये कहो कि ये भी गुजर जाएगा। वक्त गुजर जाता है, लेकिन खबरदार दुनिया के सारी चीजों के मुकाबिल में कभी ईमान से सौदा न करना। सब कुछ रहे या न रहे, लेकिन ईमान हाथ से जाने ना पाए, मोहब्बत अहले बैत का दामन हाथ से जाने ना पाए। तो सबसे अहम चीज क्या है? हिदायत। तो आलिम दीन ने फरमाया कि अगर तुम्हें सिर्फ एक दुआ मांगने की मोहलत दी जाए, सिर्फ एक दुआ, तो आप यही एक दुआ मांग लें, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ए मेरे मालिक, मुझे सीधी राह पर गामजन रख, साबित कदम रख।
دیکھیے گا راستے تک پہنچنا ایک مرحلہ ہے، صراط مستقیم تک پہنچنا ایک مرحلہ ہے، اور صراط مستقیم پر قائم رہنا اس سے زیادہ کٹھن مرحلہ۔ پہنچنا کمال نہیں ہے، پہنچنا کمال نہیں ہے، پہنچنے کے بعد رکنا، اور رکنا بھی نہیں راستہ ہے۔ اس لیے کہ رکا منزل میں جاتا ہے، آدمی گھر میں رکتا ہے، قیام گاہ میں رکتا ہے، راستہ رکنے کی جگہ نہیں ہوتی، راستہ چلنے کی جگہ ہوتا ہے۔ یعنی چلنا کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ مسلسل اپنے عمل اور کردار کے ذریعے سے اہل بیت کے ساتھ چلتے رہو تاکہ تم مقصد تک پہنچ جاؤ۔ صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو کبھی آپ نے سوچا کہ قرآن نے کئی راستوں کا کنسپٹ نہیں دیا ہے؟ حالانکہ عربی میں راستے کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں، طریق بھی راستہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر یہ نہیں کہا کہ تم طریق پر چلو، سبیل بھی راستہ ہے، سبیل پر بھی چلنے کا حکم نہیں دیا گیا، صراط مستقیم۔ اس لیے کہ راستے تو بہت ہیں، لیکن ہر راستہ منزل تک نہیں پہنچاتا، صراط مستقیم تمہیں منزل تک پہنچاتا ہے۔ اب کیسے پتا چلے صراط مستقیم ہے کیا؟ اب یہاں اہل سنت کی روایت سنیے گا۔ رسول اللہ نے اپنی زندگی کے آخری لمحات مسلسل 6 مہینے تک یہ عمل انجام دیا۔ رسول کا عمل کیا تھا؟ آپ نماز فجر کے بعد مسجد سے نکلتے تھے، در فاطمہ پر پہنچتے تھے، مسجد سے نکل کر در فاطمہ پر نماز فجر کے بعد پہنچتے تھے۔ اکیلے نہیں جاتے تھے، اصحاب کو، مجمع کو ساتھ لے کر جاتے تھے۔ اس عمل سے رسول کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ مسجد سے نکل کر در فاطمہ پر روزانہ نماز فجر کے بعد پورے اصحاب کو لے کر در فاطمہ پر پہنچ رہے ہیں۔ رسول اللہ مسجد سے در فاطمہ پر پہنچ کر دنیا والوں کو صراط مستقیم پہچانوانا چاہتے ہیں کہ دیکھو جو راستہ مسجد سے نکل کر در فاطمہ پر پہنچے وہی صراط مستقیم ہے، اور جو راستہ مکے سے نکل کر کربلا پہنچے وہ صراط مستقیم ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اس گھر کی خصوصیت کیا ہے جس کو اللہ نے بلند رکھا ہے؟ یہ گھر دار العبادہ ہے، عبادت کا گھر ہے۔ یہاں گھر میں رہنے والوں نے ایسے عبادت کیا جیسے عبادت کا حق تھا۔ روایت کہتی ہے کہ جب شہزادی فاطمہ زہرا مصلی عبادت میں نماز کے لیے کھڑی ہوتی تھی تو زمین سے لے کر آسمان تک نور ہی نور۔ اللہ اکبر۔ جب زبان سے تسبیح و تحلیل کرتی تھی تو صرف زبان تسبیح میں مشغول نہیں ہوتی تھی، در و دیوار سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی تھی۔ یہ دار العبادہ ہے۔ انہوں نے سمجھایا کہ انہوں نے بتایا کہ عبادت کرو تو کیسے کرو۔ یہ کون سا گھر ہے؟ دار التربیت، تربیت کا گھر۔ فاطمہ زہرا نے کس کی تربیت کی؟ دیکھیے گا ماں کا کردار کیا ہوتا ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ماں کا کردار معاشرے میں، سوسائٹی میں بہت اہم ہوتا ہے۔ اس لیے عربی میں ماں کو کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ ام کہتے ہیں۔ ام کا مطلب کیا؟ الام تصنع الامہ۔ ماں کون ہوتی ہے؟ جو امت بناتی ہے۔ ماں کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ام کہتے ہیں۔ ام یعنی کیا؟ امت بنانے والی، امت بنانے والی، معاشرہ بنانے والی، سوسائٹی کو تشکیل دینے والی کون ہوتی ہے؟ ماں ہوتی ہے۔ اب دنیا فرق کو سمجھے، دنیا کی ماں میں اور فاطمہ زہرا میں۔ جو ماں اپنے بچوں کو پال کر امت بنائے وہ عامہ ہو سکتی ہے،
वो मोमिना माँ हो सकती है। जो उम्मत को 11 इमाम पाल कर दे वो फातिमा ज़हरा बन सकती है। इसलिए फातिमा ज़हरा का लक़ब क्या है? उम्मुल अइम्मा। उम्मत की मां बनना और है, इमामों की मां बनना और है। कुरान मजीद ने रसूल के अज़वाज को क्या लक़ब दिया? उम्मुल, बोलिए, मोमिनीन। जितने अज़वाज रसूल हैं वो कौन है? उम्मुल मोमिनीन, यानी क्या? मोमिनीन की मां। इनका बड़ा मर्तबा है। जनाब खतीजा, जनाब उम्मे सलमा, कौन है ये? अज़वाज रसूल। कुरान इन्हें क्या कहता है? उम्मुल मोमिनीन। ये सारे मोमिनीन की मां है, क़यामत तक आने वाले मोमिनीन की मां। और फातिमा कौन है? उम्मुल अइम्मा। मोमिनीन की मां बनना और है, इमामों की मां बनना और है। और ये सिर्फ इमामों की मां नहीं है, उम्मे अबीहा, अपने बाप की भी मां है। अपने बाप की भी मां। आपने कभी सुना कि बेटी बाप की मां होती? इसलिए कि फातिमा ज़हरा ने अपने बाप रसूलुल्लाह के साथ वो सलूक किया, वो किरदार निभाया जो एक मां अपने बच्चे के साथ निभाती है। इसलिए उम्मुल अइम्मा और उम्मे अबीहा का लक़ब इन्हें मिला है। और तरबियत एक तरफ हसन और हुसैन और ज़ैनब और कुलसूम, ये तो आप कहेंगे कि ये इस्मत वाले, ये इस्मत का घराना। बाहर से आने वाली की तरबियत भी कैसे की? हबश की रहने वाली फिजा जब इस घर के माहौल में आई, जब इस घर के माहौल में आई तो इस तरह से तरबियत पा गई कि चंद ही मुख्तसर से मुद्दत के नतीजे में वो कुरान के लहजे में गुफ्तगू करने लगी। और इस घराने में तरबियत का नतीजा यह हुआ कि इतना बुलंद मकाम हो गया, इतना बुलंद मकाम हो गया कि हसन और हुसैन ने मां का लक़ब दे दिया। तरबियत भी इस घराने से मिली, मर्तबा भी इस घराने से मिला। अल्लाहु अकबर। देखिएगा, माहौल का असर बहुत ज्यादा होता है। माहौल कहते हैं अतराफ, माहौल बहुत अहम है। बच्चों की तरबियत में बड़ा अहम किरदार माहौल का है। आप इस इलाके में रहते हैं, माहौल बहुत केयरफुल रहें। घर में हम संभाल लेते हैं बच्चों को, जब घर से बाहर बच्चा निकलता है तो हमारे इख्तियार में नहीं होता वो क्या होता है। किसी भी घर के माहौल को समझना है तो देखो बच्चे कैसे हैं। माहौल का बहुत अहम किरदार। इसीलिए आज भी जरूरत इस बात की है कि हम अपने माहौल को फातिमी माहौल बनाएं। जब हमारे घर का माहौल फातिमी होगा, उसमें जो बच्चा पैदा होगा वो हुसैनी होगा, वो हसनी होगा। और अगर हमारे घर का माहौल फातिमी होगा, उसमें जो बच्चा होगा वो कभी खुमैनी नजर आएगा, कभी खामिनाई, कभी हसन नसरुल्लाह के शक्ल में नजर आएगा। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। दारुत तरबिया, इस घर में तरबियत करने वाली कौन है? शहजादी। और शहजादी को किसने तरबियत की है? रसूलुल्लाह ने। और रसूलुल्लाह को किसने तरबियत की है? रसूल खुद फरमाते हैं, अद्दबनी अल्लाह, अल्लाह ने मुझे अदब सिखाया है। दुनिया से तरबियत हासिल करना और है, अल्लाह से तरबियत पाना और है। ये तरबियत ऐसी होती है कि ये घराना ही इस्मत का घराना।
اس گھرانے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ولایت کا گھرانہ، سب کے سب ولی ہیں، ولایت کا گھر ہے. اور ولایت ہماری زندگی میں اتنا اہم ہے کہ اس کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے. دیکھیے گا، ایک لمحے کے لیے بھی آپ ولایت کے بغیر، ولایت کا مطلب کیا؟ کنٹرولنگ پاور. آپ کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی کنٹرول کرتا ہے، آپ کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی کنٹرول کرتا ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے، میں اپنی مرضی سے جاتا ہوں، میں اپنی مرضی سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا نفس تمہیں کنٹرول کر رہا ہے. یعنی کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو کسی نہ کسی کے کنٹرول میں ہو. حتمن ہر انسان کسی نہ کسی کنٹرول میں ہوتا ہے، یا نفس کے کنٹرول میں ہوتا ہے یا کسی اور کے کنٹرول میں ہوتا ہے. یہ بدبختی ہے. اگر ہم ولی حق کے اختیار میں نہیں گئے، اس کے کنٹرول میں نہیں گئے، تو آٹومیٹکلی طاغوت کے کنٹرول میں چلے جائیں گے. طاغوت ایک قرآنی لفظ ہے. طاغوت کیا؟ جو بھی طاقت خدائی طاقت کے مقابل میں آئے وہ طاغوت ہے. مومن وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی ساری زندگی کو ولایت کے اختیار میں دے دیتا ہے، اور کافر وہ ہوتا ہے جو طاغوت کے کنٹرول میں ہوتا ہے. کبھی انسان کا نفس بھی طاغوت بن جاتا ہے، یعنی میں میری اپنی مرضی سے اٹھتا ہوں، میری اپنی مرضی سے چلتا ہوں، میں اپنے ارادے سے چلتا ہوں. اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنے خواہشات نفسانی کے کنٹرول میں ہیں. آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنے خواہشات نفسانی کے کنٹرول میں رہیں. جب آپ نے علی کو مولا بنا دیا تو پھر آپ کے نفس پر آپ کا کنٹرول نہیں چلے گا، علی کا کنٹرول چلے گا. یہ ولایت کا گھر ہے. اور ولایت اتنی اہم چیز ہے کہ ایک لمحے کے بغیر بھی آپ ولایت کے بغیر رہ نہیں سکتے. جیسے ہی آپ ولایت حقہ سے نکلیں گے، دوسروں کے، یہ اپنی قسمت ہے کہ آدمی اللہ کی ولایت میں ہو، رسول کی ولایت میں ہو، یا علی کی ولایت میں ہو، اماموں کی ولایت میں ہو، یا طاغوت کی ولایت میں چلا جائے، کافر کی ولایت میں چلا جائے، یا نفس کی ولایت میں چلا جائے. کتنا ہی خوش قسمت ہوگا وہ انسان جو اپنی پوری زندگی کو ولایت حقہ کے کنٹرول میں دے دے. فاطمہ زہرا نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اسی ولایت کی اہمیت کو دنیا والوں کے سامنے سمجھایا ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایام فاطمیہ ولایت کے حفاظت کے ایام ہیں، ولایت کے دفاع کے ایام ہیں، بہت زیادہ اہم ہیں. عورت کا کام کیا ہے؟ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ عورت کا سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ جہاد المرأة حسن التبعل. عورت کا سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ شوہرداری، شوہر کو راضی رکھنا، شوہر کی خدمت کرنا. لیکن جب ولایت کا مسئلہ آ جائے، جب ولایت کی دفاع اور ولایت کی حمایت کا مسئلہ آ جائے، تو جو عورت گھر کے چار دیواری میں رہتی ہے، وہ عورت بھی ولایت کی حفاظت کے لیے گھر سے باہر نکلتی ہے. دیکھیے گا، چار گھر، اچھی طرح سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. توحید کا گھر، نبوت کا گھر، ولایت کا گھر اور شہادت کا گھر. کعبہ توحید کا گھر ہے، مدینہ نبوت کا گھر ہے، نجف ولایت کا گھر ہے، اور کربلا شہادت کا گھر ہے. ولایت کو، اہمیت کو شہزادی فاطمہ زہرا نے سمجھایا کہ جس کی حفاظت کے لیے مجھے گھر چھوڑنا پڑا. اگر فاطمہ زہرا کا نکلنا ولایت کی حمایت اور حفاظت میں گھر سے سمجھ میں آ جائے، تو جناب زینب و کلثوم کا مدینے سے نکلنا سمجھ میں آ جاتا ہے.
یہاں فاطمہ زہرا بھی گھر سے نکلی تھی ولایت کی حفاظت کے لیے، وہاں زینب و کلثوم بھی، عورتیں بھی اور بچے بھی نکلے تھے ولایت کی حفاظت کے لیے۔ یہ ولایت کا گھرانہ ہے۔ خبردار، وقت کا ولی تنہا نہ رہ جائے، وقت کا ولی تنہا نہ رہ جائے، اس کی حفاظت اور اس کی حمایت اور اس کا دفاع کرنا یہ مسلمان کا اولین فریضہ ہے۔ لہذا فاطمہ زہرا نے علی کو تنہا نہیں چھوڑا، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور اپنے بابا کے وفات کے بعد یہ بی بی اتنا غریب ہو گئی، اتنا غریب ہو گئی۔ ایک عالم دین نے کتاب لکھے عجائب و غرائب، عجیب و غریب واقعات۔ اگر ایک انسان دوسرے شہر میں جا کر غریب ہو تو تعجب نہیں ہے، اگر انسان اپنے ہی شہر میں غریب ہو جائے تو بڑی مظلومیت ہے، بڑی مصیبت کا مقام ہے۔ فاطمہ زہرا کسی اور شہر میں جا کر غریب نہیں ہوئی ہیں، اپنے بابا کے شہر میں ہی رہ کر غریب ہو گئی۔ گھر سے باہر نکلتی تھی، لوگ ملتے تھے اور لوگوں سے کہتی تھی آؤ لوگوں، علی کی ولایت کی گواہی دو، جو کچھ تم نے میرے بابا سے سنا ہے غدیر میں، آؤ علی کی ولایت کے تعلق سے گواہی دو۔ لیکن جب مدینے والے اپنے گھروں میں فاطمہ زہرا کو آتا ہوا دیکھتے تھے تو گھر کے دروازے بند کر لیتے تھے۔ صرف اتنا ہی نہیں، مدینے والے اپنے گھروں کی کھڑکیوں کو بھی بند کر لیتے تھے۔ اللہ اللہ، فاطمہ زہرا نے یوں ہی مرثیہ نہیں پڑھا، سبت علیہ مصائب لو انہا۔ اللہ اللہ، جب بھی ہم فاطمہ زہرا کے مصائب سنتے ہیں کلیجہ پھٹ جاتا ہے، کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ کبھی غور کیا آپ نے کہ فاطمہ زہرا جس کے لیے مدینے والوں نے پیغام بھجوایا تھا کہ علی فاطمہ سے کہو کہ وہ دن میں رویا کریں یا روتی تھی تو آہستہ نہیں روتی تھی، چیخ چیخ کر روتی تھی بابا۔ اللہ اللہ اللہ، کس کی مظلومیت پر رو رہی ہیں؟ تاریخ کا مظلوم ترین شخص علی۔ ایک مرتبہ فاطمہ زہرا نے کہا علی، میں نے سنا ہے کہ مدینے والے تمہیں سلام بھی نہیں کرتے۔ جیسے ہی علی نے یہ سنا کہا بنت رسول، مصیبت صرف اتنی نہیں ہے، میں اگر سلام بھی کرتا ہوں تو کوئی جواب سلام نہیں دیتا۔ علی کو اس طرح سے تنہا چھوڑ دیا گیا، اور بات یہاں تک نہیں رکی بلکہ آگ و لکڑیاں لے کر لوگ در فاطمہ پر جمع ہو گئے۔ روایت کہتی ہے کہ 20 سے زیادہ افراد اپنے ساتھ میں آگ و لکڑیاں لے کر در فاطمہ پر جمع ہو گئے، اور جمع ہو کر کہنے لگے اے بنت رسول، علی کو چھوڑ دو ورنہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ فاطمہ زہرا نے ان کے نفسیات کو بیدار کیا، ان کے احساسات کو بیدار کیا۔ ظالموں، کیا تمہیں اتنا بھی رحم نہیں آتا کہ اس گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے حسن و حسین بھی رہتے ہیں؟
آنے والوں نے ذرہ برابر رحم نہیں کیا، دروازے پر آگ لگا دی، اور صرف اتنا ہی نہیں، جلتا ہوا دروازہ فاطمہ زہرا کے پہلو پر گرا۔ فاطمہ زہرا در و دیوار کے درمیان اس طرح سے پس گئی جیسے کوئی دانا چکی کے دو پہیوں کے درمیان پس جا۔ اللہ اللہ۔ اب علماء میں ایک بحث ہے کہ ایک مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت کا مرحلہ کب ہے؟ ایک غیرت دار مرد کے لیے، مرد شجاع بھی ہو، طاقتور بھی ہو اور غیرت دار بھی ہو، سب سے بڑی مصیبت کا مقام کب ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ جب کبھی مرد کے سامنے اس کی زوجہ پر حملہ ہو۔ ارے علی مظلوم کھڑا دیکھتا رہ گیا، جلتا ہوا دروازہ فاطمہ کے پہلو پر گرایا گیا۔ صرف دروازہ نہیں گرا تھا، روایت میں ہے کہ اس بہت بڑے دروازے میں ایک موٹی سی کیل بھی تھی۔ عربی شاعر کہتا ہے لست ادری من مسمار سلسد رہا خزانت الابرار۔ ارے جو دروازے میں بہت بڑی کیل تھی اس کے بارے میں مجھ سے نہ پوچھ، اگر پوچھنا ہے تو فاطمہ کے سینے سے پوچھ کہ جس نے اپنی مصیبت کو کسی سے بیان نہیں کیا۔ جب جلتا ہوا دروازہ بنت رسول کے پہلو پر گرا، اب امام حسن اپنی مصیبت بیان کرتے، میری ابھی کم سنی کا وقت تھا کہ میں زندگی بھر اس مصیبت کو نہیں بھول پاتا۔ لوگ پوچھتے تھے مولا وہ کون سی مصیبت ہے جس کو جب بھی آپ یاد کرتے ہیں بار بار روتے ہیں؟ تو مولا فرمانے لگے روتے ہوئے کہ وہ مصیبت تھی کہ جب جلتا ہوا دروازہ اماں فاطمہ زہرا کے پہلو پہ گرایا گیا اور بابا کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا اماں کی مدد کروں یا بابا کا سہارا بنوں۔ اجرکم علی اللہ۔ فاطمہ زہرا پسلیاں چور ہو گئی۔ پسلیوں کی ہڈیاں اتنی نازک ہوتی ہیں کہ جب پسلیوں کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں آدمی آسانی سے سانس بھی لے نہیں سکتا، سانس لینا بھی دشوار ہو جاتا ہے جب پہلو شکستہ ہو گیا۔ ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ ایک سلمہ کہنے لگی میں نے ایک مرتبہ کیا دیکھا، فاطمہ زہرا ہیں نماز میں کھڑی ہوئی ہیں، جب قنوت کا وقت آیا تو میں نے کیا دیکھا، قنوت کے لیے فاطمہ نے ایک ہاتھ کو اٹھایا تھا۔ نماز مکمل ہوئی، میں تڑپ کر شہزادی سے پوچھنے لگی شہزادی عام طور پر قنوت کے لیے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے، ایک ہاتھ آپ نے اٹھایا۔ شہزادی نے رو کر کہا اسماء پہلو اتنا زخمی ہے اور ہاتھ میں ایسا تازیانہ مارا گیا کہ میں قنوت کے لیے ہاتھ بھی اٹھا نہیں سکتی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ شہادت کی تاریخ ہے عزادارو، مدینے میں شام غریباں برپا ہو گئی ہے۔ امام رضا فرماتے ہیں دعا کا وقت ہے، اگر آنکھوں سے مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو نکل جائے فاطمہ زہرا کا واسطہ دے کر دعا مانگ لینا، کوئی خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ اگر کسی بھی وسیلے سے دعا قبول نہ ہو تو اللہ کی بارگاہ میں کہنا پروردگارا تجھے فاطمہ زہرا کے پہلو شکستہ کا واسطہ۔ عزادارو وہ وقت بھی آیا کہ ایک مرتبہ بنت رسول نے علی کو وصیت کی یا علی
غسلنی، یا علی تو مجھے غسل دینا، یا علی کفنی تو مجھے کفن دینا، تمہیں مجھے دفن کرنا، اور رات کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھانا۔ عزادارو، ہر ایک مرد مومن کی تمنا ہوتی ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ دھوم دھام سے اٹھے، لوگ زیادہ سے زیادہ شریک ہو۔ اللہ رے فاطمہ کی مصیبت، اے علی کوئی میرے جنازے میں نہ آئے، رات کی تاریکی میں اٹھانا، اس لیے کہ جنہوں نے مجھے زندگی میں ستایا وہ میرے جنازے میں نہ شریک ہو جائے۔ عزادارو، بس ایک روایت اور ختم و دعا، انشاءاللہ دعا مانگیں گے آپ، اس لیے کہ مدینہ ہے اور مدینے کی شام غریباں، جو کچھ آپ نے کربلا کی مصیبتوں کے بارے میں سنا وہ ساری مصیبتوں کی ابتدا مدینہ، وہاں علی اصغر کی شہادت اور یہاں محسن کی شہادت، وہاں خیموں کا جلایا جانا، یہاں در کا جلایا جانا، وہاں سید سجاد کے گلے میں رسی، یہاں علی کے گلے میں رسی۔ عزادار وہ وقت بھی آیا کہ ایک مرتبہ مولا علی وصیت کے مطابق اپنی شریک حیات فاطمہ کو غسل دے رہے تھے، غسل دیتے ہوئے علی کا ہاتھ اس مقام پر پہنچا، علی کی زبان سے بے ساختہ چیخ نکلی، سلمان تڑپ گئے، مولا آپ فاتح خیبر و خندق ہیں، میں نے کبھی آپ کو اس طرح سے چیخ مارتے ہوئے نہیں دیکھا۔ رو کر علی نے کہا سلمان جو میں نے دیکھا میں کیا بیان کروں، فاطمہ کی پہلو شکستہ، لیکن فاطمہ نے کبھی شکایت بھی نہیں کی۔ غسل مکمل ہوا، کفن دیا گیا، تابوت میں جنازہ، یہ آخری ملاقات، آخری الوداعی، آخری جدائی ماں بچوں میں، آخری دیدار۔ سب تمام بچوں کو مولا نے جمع کیا اور ایک ایک سے کہا زینب آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو، ام کلثوم بیٹا آؤ تم آخری دیدار کر لو، بیٹا حسن آؤ اپنی ماں کو خدا حافظ کہو۔ ایک ایک نے ماں کو الوداع کہا۔ تاریخ کہتی ہے پائیں سر جھکائے حسین کھڑے ہوئے، مولا نے کہا حسین تم بھی اپنی ماں کو الوداع کہو۔ ایک مرتبہ حسین قریب آئے، اماں کو خطاب کیا، اماں آپ فخر مریم میں فخر عیسیٰ، میں نے سنا ہے کہ جب ماں اور بیٹے میں جدائی ہوئی تھی بندے کفن ٹوٹے تھے، بس اتنے میں حسین نے کیا دیکھا، فاطمہ کے بندے کفن ٹوٹے، آواز آئی آ میرے حسین آ جا، اپنے ماں کے سینے سے لگ جا۔ حسین اپنے آپ کو ماں کے سینے سے لگا دیتے ہیں، اور باپ بیٹے میں کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئی، کیا وعدہ ہوا مجھے نہیں معلوم، شاید میرا دل یہ کہتا ہے کہ حسین نے اپنے ماں کے سینے پر جب اپنا سینہ رکھا تو یہ وعدہ لے لیا ہوگا اماں آپ بلائیں میں آ گیا، اماں جب عصر عاشور میں جب گھوڑے سے زمین پر آؤں گا کوئی میری مدد کو نہ ہوگا، اے اماں جنت البقیع سے آ جانا، اپنی گودی کو پھیلانا، اپنے حسین کو اپنے دامن میں لے لینا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تو آسا محمد و آل محمد کا ہماری اس مجلس اعزا کو قبول فرماؤ، ان آنسوؤں کو ہماری مغفرت کا ذریعہ قرار دے دے۔ پروردگار بانیان اور حاضرین کی دعاؤں کو قبول فرما۔ پروردگار ہم سب کو سیرت فاطمہ زہرا اور سیرت محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہم نے جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما، مظلومین عالم کی مدد اور نصرت فرما، ظالمین کو نصف و نابود فرما۔
خصوصیت کے ساتھ مظلومین فلسطین، لبنان اور سیریا کی مدد اور نصرت فرما۔ ظالمین عالم کو اگر قابل ہدایت نہیں ہیں تو نابود فرما۔ ایمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما۔ آل سعود اور آل خلیفہ کو نیست و نابود فرما۔ حکومت اسلامی کا قیام فرما۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے اعوان انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔